اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چل رہی تھی احکام شرعی میں مبطلات نماز کے اوپر، جس پہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہاں تک؟ آج تک کہ حالت نماز میں کھانا اور پینا، ہاں کھانا پینا حالت نماز میں کیا ہے؟ نماز کو باطل کر دیتا ہے، باطل کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک سیب لے لیں اور کہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر کھایا، پھر الرحمن الرحیم، کیا ہو جائے گی؟ باطل۔ یا آپ نے کوئی چنگم دبا لی، مولانا کیا دبا لیا، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ پانچ باطل۔ دبائے ہوئے ہیں، نماز کے باطل ہونے کا سبب۔ اگر اس میں سے کے اندر جا رہا ہے، حلق تک محدود ہے، منہ کے اندر باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر حلق میں جاتا ہے تو نماز کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مبطل ہو جائے گا، وہ باطل ہونے کا سبب بنے گا۔ بات صاحب، پھر دنیاوی معاملات کے لیے قصدن گریہ کرنا، جناب نے پٹائی کی ہے اور نماز میں رو رہے ہیں جا کے، یہ گھر کی یاد آ رہی، وہ نماز میں رو رہے ہیں، گا نماز کو باطل کر دے گا۔ بغیر تقیہ یا نیت دعا کے سورہ حمد کے بعد آمین کہنا۔ یہ میں ہے آپ کسی ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں نماز کہ آپ کو ڈر یہ ہے کہ اگر پتہ چلے گا کہ میں شیعہ ہوں تو لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، ایسے میں کہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ تقیہ میں کہہ سکتے ہیں، چونکہ اہل سنت حضرات کہتے ہیں الحمد کے بعد آمین، آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ آمین کا بنا تقیہ کے یا نیت دعا کے کہنا کیا ہے؟ نماز کے لیے مبطل ہے۔ مبطل کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو باطل۔ غلطی کا تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، بھولے سے کوئی حرج نہیں۔ دعا کی نیت سے کوئی حرج نہیں ہے، آمین خود بھی ایک کیا ہے؟ دعا ہے۔ آواز کے ساتھ ہنسنا، پڑھ رہے تھے، پیچھے سے کسی نے کوئی بات کہی اور ہم پھوٹ کے ہنس پڑے، ہاں ہاں ہاں، نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل۔ مسکراہٹ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ جس طرح کے بھولے سے قہقہا لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایسا ہو ہنسی روک نہیں رہی ہے، ہنسی روکتے روکتے اگر چہرہ لال ہو جا رہا ہے تب بھی نماز باطل ہے۔ ایسا ہو یعنی کے ساتھ ہنسنا، جی۔ کپل شرما اگر دیکھا ہو تو کیسے اس میں وہ ہنستا ہے، کیا نام؟ سدھو۔ غیر تقیہ کے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا صحیح ہے۔ آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں خطرہ ہے تو ایسی صورت میں آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں، ورنہ تو ہاتھ باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے افعال کا انجام دینا جن سے نماز کی صورت بگڑ جائے، جس طرح اچھل کود کرنا، تالی بجانا، ناچنا وغیرہ، صحیح ہے، اس سے نماز کیا ہو جائے گی مولانا؟ باطل ہو جائے گی، صحیح ہے، جس سے نماز کی شکل بگڑ رہی ہو۔ مثال کے طور پر ابھی آئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، موبائل چیک کر رہے ہیں، چیک کیا تھوڑی دیر اس کو دیکھا، پھر سجدہ کر لیا، پھر پتہ چلا بیلٹ کھولی نکالی، پھر اس کو لگایا، صحیح، نوٹ نکال کے جیب سے گنا، کچھ ہوا تو اس کو پڑھ لیا، پھر کہا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ نماز یہ سب کیا ہے؟ نماز سے خارج اعمال، چیزیں نماز سے خارج کر رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ نماز کے لیے، نماز سے آپ کو باہر کر دیں گے، باطل۔ کہ باطل ہو جائے گی۔
दाहिने बाएं या पुष्ट की तरफ मुड़ जाना, दाहिने मुड़ जाना या बाएं मुड़ना या पुष्ट मुड़ना, यानी सही है, या पीछे मुड़कर देखना, इससे भी नमाज क्या होगी? बातिल। शक्कियाते नमाज, शक्कियाते नमाज मौलाना, शक की 23 किस्में हैं, 8 किस्मों से नमाज बातिल होती है, 6 किस्में ऐसी हैं जिसकी 6 जिनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, 11 ऐसे हैं जो सही शकूक है। तो 11 6 कितना होता है? 17, 17 8 कितना होगा? 23। याद रहेगा कितने शक नमाज को बातिल करने वाले? 8, टोटल 23 शक हैं, 8 नमाज बातिल होगी, 6 शक ऐसे हैं जिनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सही शकूक हैं कि जिनमें सजदे सहू करके या नमाज एहतियात पढ़ के आपकी नमाज सही रहे करते हैं। उनमें पहला शक जो आता है मौलाना, 2 रकाती नमाज में शक। आप रकात में शक हो गया, पहली है कि दूसरी? थोड़ी देर गौर करेंगे, समझ में आ गया पहली है तो आप आगे बढ़ेंगे, समझ में आ गया दूसरी है तो आगे बढ़ेंगे। अगर ये भी नहीं समझ में आया पहली कि दूसरी, तो नमाज क्या हो जाएगी? बातिल। नमाज को आपको दोबारा पढ़नी है। ऐसा ही है मौलाना, 3 रकाती नमाज भी नमाज को बातिल कर देगी अगर तादाद हो जाए। किसमें? में। इसी तरह से 4 रकाती नमाज है, 4 रकाती में पहले दूसरे में हो जाए तो भी तो 2 रकाती में आ गई, दूसरे से पहले जितना शक होगा नमाज को क्या कर देगा? बातिल कर देगा। चीजें पर नहीं पहुंचते हैं तो नमाज में शक की कितनी किस्में हैं? 23। 8 कितने हैं? वो बातिल कर देते है 6 की जरूरत नहीं है, इस्लाह की जरूरत है। 9 ही है जी, 9 7 16, 16 8 से 14 होता है। ग्यारह का है ना? 9 है, 9 6 15, 15 8 23, ठीक है। तो 9 सूरतों में इस्लाह की जरूरत है। क्या होगी? सही होगी। याद करिए मौलाना, 8 कितने? 6 तवज्जो सही रहेगी। याद रखिएगा, जब वो आप मुकारना करेंगे ना तो पाएंगे कि अच्छी चीजें ज्यादा हैं। मसलन यहाँ पे देखिए, मुताहरात हमारे, अरे जो सही सूरतें हैं वो 9 हैं, नमाज के बातिल होने वाली सूरतें 8 हैं। 8। इसी तरह से अगर मुताहरात और नजासात को देखेंगे तो मुताहरात ज्यादा है कि नजासात ज्यादा है? मुताहरात। चीजें खुदा ने ज्यादा रखी हैं बनिस्बत नजीस चीजों के। इसी तरह से बातिल वाले करने वाले शक कम हैं सही शकूक की बनिस्बत। सही है ना? और जो शक की परवाह नहीं करनी चाहिए उनको भी ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9 और 6 15 शक ऐसे हैं, 6 में ऐसे कि जिसकी परवाह ही नहीं करनी है। सही, मसलन जिसका महल गुजर गया, परवाह किसकी नहीं करनी है? महल गुजर गया। महल गुजरने का मतलब ये मौलाना, आप पूरे नहीं पढ़ी, भूल गए, रुकू में चले गए, आप सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे कहते हुए शक हुआ यार अलहम्द के बाद सूरह पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो अब वापस आके पढ़ सकते हैं? छोड़ दें।
اس کی پرواہ نہیں کریں. سمجھ میں آیا؟ نماز پڑھنے کے بعد نماز کے افعال میں شک کرنا. مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر شک ہو رہا ہے اس میں کچھ، اس شک کی پرواہ نہیں کرنا. جو ہم نے پڑھ لیا وہ صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مولانا ایک ایک کر کے ان کو پڑھنا ہوگا. مبطل بات کیا ہے؟ وہ شک جو باطل نماز کر کو باطل کرتے ہیں. صحیح ہے. جن سے نماز ہمیں دوبارہ پڑھنی نہیں پڑتی. شکوک سے نماز باطل ہو جاتی ہے. کون سی؟ 2 رکعتی نماز. ادھر شک ہوا، تھوڑا غور کریں گے، یاد آیا تو ٹھیک، اس پر بنا نہیں آیا تو باطل. دوبارہ پڑھنا. دوسری پھر سے نماز پڑھی ہے. 3 رکعتی نماز میں شک ہونا، جیسے مغرب کی. مغرب. کیا مغرب کے علاوہ بھی کوئی نماز 3 رکعتی ہے مولانا؟ نہیں مولانا. نہیں. اب کتنی ہیں؟ 2 رکعت. نہیں بھی یا کوئی نماز ہے جو خاص طریقہ استعمال کیا گیا ہے. باقی بیس مستحبی نمازیں ساری کتنی؟ 2 رکعت. صحیح ہے نا؟ زیارت امام حسین کی 2 رکعت، زیارت امام زمانہ کی 2 رکعت، ہے نا؟ سب کی ویسی نماز. 3 رکعتی نماز مغرب کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں. 2 رکعتی میں شک ہو جائے یا 3 رکعتی کی کس میں شک؟ رکعات میں. 3 رکعتی نماز میں شک ہونا یعنی عدد رکعت میں شک ہونا. دوسری ہے کہ تیسری، پہلی ہے کہ تیسری، اگر اس طرح کا شک ہو گیا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل. کوئی شک ہونے سے نہیں ہوگی باطل مولانا. تشہد پڑھا کہ نہیں پڑھا اس سے باطل نہیں ہوگی. پھر تیسرا دیکھیے، 4 رکعتی نماز پہلی ہے یا دوسری یا تیسری، شامل ہے کہ نہیں اس میں؟ نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل. 4 رکعت کی نماز چوتھی. یقین نہ ہو تو یہ کب ہوگا؟ دوسرے سجدے سے پہلے. دوسرا سجدہ کر کے تو 2 رکعت پوری ہو جاتی. صحیح. تو کیا ہے؟ 2 سے پہلے اگر شک ہو رہا ہے کیا ہوگا مولانا؟ 2 پڑھیں گے 4 پڑھیں. 2 تو ہوئی نہیں نا. نہیں ہوئی تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل. 4 رکعتی نماز میں یہ شک ہو کہ دوسری رکعت ہے یا 5ویں یا 6ٹھی. کتنی؟ 2 4 اور 2 5 6 میں شک ہو. 4 رکعتی نماز میں یہ شک کہ تیسری یا 7ویں. اللہ اکبر. اس کا یہ تو کھوئے ہوئے آدمی کا کام ہے، جو گمسم ہو جائے. دیکھیں 4 رکعتی نماز میں یہ شک کہ چوتھی ہے یا 6ٹھی یا 7ویں. یہی شک کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور کچھ یاد نہیں. باطل. یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی ہوئی نہیں معلوم، 4 کتنی ہوئی پتہ ہی نہیں. ایسا کھوئے کہ بس پڑھ رہے ہیں، کتنی ہوئی اب کیا کرنا ہے نہیں معلوم. ایسی صورت میں نماز کیا ہے؟ یہ صورت ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ کسی پہ ہو سکتی کہ انسان کے ذہن کہیں مصروف ہو، اس کا نماز پڑھ رہا ہے اور پتہ نہیں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، تشہد پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، معلوم ہے. دوسری ایک کیا ہے کچھ نہیں پتا.
में नमाज क्या हो जाएगी? बातिल हो जाएगी। तो कुल्ली याद रखना, एक तो 2 रकाती नमाज की रकातों में शक हो, या 3 रकाती नमाज की रकातों में शक हो, या यही पता ना हो कि कौन सी रकत है, नमाज बातिल। या क्या है मौलाना, तीसरी छठी सातवीं, चौथी छठी सातवीं, या पहली दूसरी तीसरी, है ना, या दूसरी या पांचवी या छठी। सही, यानी याद रखो 6 7 तक है ना, दूसरी पांचवी छठी, तीसरी छठी सातवीं, चौथी छठी सातवीं। सही, इन सब में भी सूरत में क्या हो जाएगा? नमाज बातिल हो जाएगी। अब इसके बाद होगा नाकाबिल तवज्जुह शक, जो इंशाअल्लाह हम लोग आइंदा पढ़ेंगे। क्या राय है? सही, ऐसे इसको याद कर सकें। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।